والشکر للہ۔ الحمد للہ الذی احیا ایماننا و اسلامنا بنور محبت المصطفیٰ۔ تھوڑے تھوڑے نہیں، سارے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام علی اسم المصطفیٰ وجسم المصطفیٰ ونسب المصطفیٰ ونسل المصطفیٰ وفضل المصطفیٰ واصل المصطفیٰ۔ وعلى أصحاب المصطفى وأهل بيت المصطفى وآل المصطفى وعلماء أهل سنة المصطفى وفقراء طريقة المصطفى وعوام محبت المصطفیٰ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اونچی آواز میں پڑھو، انا للہ۔ جڑیوں ماں آواز نہیں آئی نے، اونچی آواز نال پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پارہ نمبر 2 پڑھو، پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 156۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار بار آپ نے سنی بھی ہے، پڑھتے ہو جب حضرات ضروری اعلان ہے فلاں بندہ فوت ہو گیا تو اس وقت آپ کیا پڑھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم شریف، بخاری شریف، ابن ماجہ اور امام منذری کی الترغیب والترہیب، ہمارے سیر الصغیر اور سیر الکبیر میں تو کئی جگہ پر فتاوی عالمگیری میں، فتاوی شامی میں لکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو فوراً پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ٹھوکر لگ جائے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی زخم لگ جائے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بیمار ہو جائے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی تکلیف آ جائے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حدیث میں الفاظ آتے ہیں اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے تو اس نقصان پر پڑھو، چاہے مالی نقصان ہو، جسمانی نقصان ہو، کوئی نقصان ہو، اس پر پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم پڑھو گے اللہ تمہیں یا تو وہ چیز واپس دے دے گا یا اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ مگر ہم ہزارے والوں نے، سندھ والوں نے، بلوچستان والوں نے، کوئٹہ والوں نے، پاکستان والوں نے، انڈیا والوں نے، بنگلہ دیش والوں نے، ہم مسلمانوں نے دور جدید میں اس آیت کو مخصوص کر دیا ہے صرف موت کے ساتھ، حالانکہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا اذا اصابتہم مصیبت، ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی پر وہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین است حسین کانفرنس ہو رہی ہے، مجھ سے کوئی پوچھے دین است حسین، دین حسین ہی ہے، یہ ترجمہ ہے نا، دین است حسین، دین حسین ہی ہے، تو بابا مجھے کہنا پڑے گا
کہ جب مصیبت آئی، حسین سے بڑی مصیبت نہ کسی پہ تاریخ میں پہلے آئی ہے، نہ آئندہ آنے کی توقع ہے۔ اتنی بڑی مصیبت پر بھی پڑھ کر دیکھو کتابیں، سیدہ زینب فرماتی ہیں جس وقت امام حسین کربلا میں خود جا رہے تھے، آپ نے اس وقت اپنے خیمے سے نکلتے وقت فرمایا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر نماز دین ہے تو امام حسین نے نماز پڑھ کر بتا دیا کہ اتنی بڑی مصیبت میں بھی میں نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور اگر قرآن میں عبادت اور دین ہے تو حسین نے نیزے کی نوک پہ قرآن سنا کر بتا دیا کہ میں نے اس حال میں بھی قرآن کو نہیں چھوڑا ہے۔ روزہ اگر دین ہے تو حسین نے بھوکا پیاسے روزہ رکھ کر بتا دیا کہ میں نے اس حال میں بھی دین کو نہیں چھوڑا ہے۔ اے بابا، دین ہے اسلام کی جس چیز کو تم دین کہتے ہیں کہ لوگ قیامت تک اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا کریں گے۔ حسین نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ نعرہ لگانے والے آپ پھر نعرہ لگا، جواب دینے والے پھر جواب دیں گے۔ اگر یہ سستی سے جواب دیں گے میں بزرگوں کے نام پڑھ کر ادھر وما علینا الا البلاغ کر دوں گا، مجھے پتہ ہے کہ ان کو لنگر شریف کا انتظار ہے۔ پھر نعرہ لگا ذرا۔ یا رسول اللہ، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، پھر یا حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت استاد العلماء علامہ مفتی غلام سرور ہزاری صاحب اس محفل کو اپنی رونقوں سے منور فرما رہے تھے۔ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب استاد العلماء استاد الحفاظ والحافظات پیر سید مسعود شاہ صاحب، آپ بڑی محبتوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضرت علامہ عبد القیوم ہزاروی صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ گنیا شریف سے رونق افروز ہیں۔ جناب حضرت قبلہ حافظ محمد تنویر حسین صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور ڈاکٹر چند مبارک ہزاروی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سرائے سالہ سے رونق افروز ہیں۔ ماشاءاللہ اپنی محبتوں کے ساتھ رحمتوں اور خدا تعالیٰ کی مہربانیوں کو سمیٹے ہوئے حاجی سلطان احمد خان صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں۔ علامہ عبد القیوم صاحب، صاحبزادہ سید حسین صاحب اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں ماشاء اللہ۔ علامہ غفران صاحب چشتی، غفران رضا چشتی صاحب نے محفل کے اندر ماشاءاللہ اپنی نقابتوں اور محبتوں کے ساتھ بھی نوازا ہے ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ سید مبارک حسین شاہ صاحب کاظمی، آپ شفقتوں سے نواز رہے ہیں۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر عطا الرحمن صاحب دربار عالیہ چھور شریف سے شفقتیں فرما رہے ہیں، اور علماء کرام کی اکثر محفلوں میں اپنی محبتیں لٹانے والے خطیب یورپ علامہ شعیب ربانی صاحب رونق افروز ہیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر ممتاز حسین ہاشمی صاحب اپنی محبتوں کے ساتھ اس پروگرام کی نقابت و نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پیر محمد سعید احمد صاحب نقشبندی واقعہ سے رونق افروز ہیں۔ حضرت علامہ مفتی عبد الجبار صاحب اپنی شفقتوں سے نواز رہے ہیں۔ پھر بھی ان علماء کرام کی پروئی ہوئی تصویر میں ایک محراب ہے جو میرے قریب تشریف فرما ہے، جس کا نام حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب سبحان اللہ۔ علماء کرام کی نسبتوں والی تسبیح کی اس مالا میں اتنے بڑے علماء تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ، اور بیان کا کوئی وقت نہیں ہے،
اب ہمیں بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، محبت ہے بس صرف اس کے لیے میں نے جو چند کلمات کہے ہیں۔ یاد رکھ لیں پورا اسلام اس کا مقصد صرف 3 چیزیں ہیں۔ پورے اسلام کا مقصد بولو سارے مل کر کتنی چیزیں؟ ایک ہے صبر اور شکر، دوسرا ہے توکل، اور تیسرا ہے مقام رضا۔ صبر و شکر مل جائے، توکل نصیب ہو جائے، مقام رضا نصیب ہو جائے، گویا وہ شخص پورے اسلام کو پا گیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بات میری نہیں ہے، قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، غوث اعظم الغنیۃ لطالبی طریق الحق میں ارشاد فرما رہے ہیں، میری بات نہیں ہے، داتا گنج بخش چشم محجوب ارشاد فرما رہے ہیں، میں کون تو اپنی کو بات کرنے والا۔ عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں، او محبت والے جو اپنے پیار کے کانوں سے سن کر دل میں اتار رہا ہے، بلند آواز سے بول ذرا سبحان اللہ۔ مقام صبر، مقام توکل، مقام رضا۔ دین نست حسین میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا حسین کون سے مقام پہ ہے، بولنا سبحان اللہ۔ لنگر تجھے ملے گا، تیرے ہاتھوں میں جان آ جائے گی، پر حسین نے لنگر کو نہیں دیکھا تھا، حسین کو نہیں پتا تھا صبح کا لنگر بھی نہیں ملا، دوپہر کا بھی نہیں ملا، اور شام کا بھی نہیں ملا، نہیں پنکھے بھی نہیں تھے، لائٹیں بھی نہیں تھی، بجلی بھی نہیں تھی، سخت گرمی تھی، دھوپ تھی، بھوک تھی، پیاس تھا، سارے اپنے زمانے کی جتنی سختیاں تھیں سب ننے منے پھولوں پر آ چکی تھیں۔ باغ مصطفیٰ کا لہلہاتا ہوا چمن اس شدید ترین مصائب و آلام کے بیچ میں تھا۔ اب حسین صبر کے مقام پر بھی کامیاب ہو گئے، توکل کے مقام پہ بھی کامیاب ہو گئے، رضا کے مقام پہ بھی کامیاب ہو گئے۔ جب تینوں منزلوں پہ کامیاب ہوئے نا، اس وقت بزرگان دین نے لکھا ہے جب امام حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا نا تو سب لوگوں نے لکھا ہے فتبسما، حضرت امام حسین کا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ اچھا جی، مجھے غوث پاک کی جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم اور غوث پاک کی غنیت و طالبی، آپ فرماتے ہیں نا کہ جو صبر ہے نا اس میں عام لوگوں کا ایک صبر ہے اور ایک خاص لوگوں کا صبر ہے۔ اچھا جی، عام لوگوں کا صبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب دین اسلام پر کوئی کام نیکی کا کرتے ہوئے یا برائی سے بچتے ہوئے پریشانی آ جائے، اوے توجہ کرو میری طرف، اللہ کرے لنگر مجھے اور آپ سب کو ملے گا، لیکن ایک غور سے سن لو یہ بات، لنگر یہ لنگر حسینی پالو۔ اگر دین کا کام کرتے ہوئے اور برائی سے بچتے ہوئے مصیبت آ جائے، اس مصیبت پر جو بندہ صبر کر لینا اس کو کہتے ہیں عام لوگوں کا صبر۔ بولو سبحان اللہ۔ برائی سے بچتے ہوئے برداشت کر لے اس کو کہتے ہیں عام لوگوں کا صبر۔ نیکی پر عمل کرتے ہوئے تکلیف آئی، اس تکلیف کو برداشت کیا، اس کو کہتے ہیں عام لوگوں کا صبر۔ اوپر آؤ، نماز کو اس لیے نہیں آتے سر میں درد ہو گیا، نماز پڑھتے ہوئے ذرا سی پریشانی آ جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ۔ حرام سے اس وقت بچتے ہیں جب تک وہ خود نہ مل رہا ہو، حرام کے رستے میں تکلیف آ جائے ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہم عام لوگوں کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، اصل صبر ہمیں بھی نہیں آتا۔ میں جو بات کر رہا ہوں نا میرا بھی اس پہ عمل نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ سب کو سن کر کچھ اس کا فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو سچے حسین کی نام کی کانفرنس سجا لی ہے، اس میں تھوڑی دیر بیٹھ گئے ہیں نا، شاید قرآن مجید کی اس آیت کا جلوہ مل جائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ نا،
اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس میں بزرگان دین نے، مفسرین نے لکھا ہے دراصل اللہ نے آمنو کہہ کر اشارہ کیا ہوا جھوٹے کلمہ پڑھنے والے ہو اور سچے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے بندہ ہو جھوٹا مگر ایمان والا ہو سکتا ہے، کیونکہ عمل کے لحاظ سے ناقص ہے، اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم عمل کے لحاظ سے ناقص ہیں، لیکن خوش نصیبی ہے کہ حسین جیسے سچے کے ساتھ نسبت تو ہم رکھ رہے ہیں۔ واللہ سبحان اللہ، میرا تیرا عمل نہ صحیح حسین والا، عمل میں ہم ہیں پہنچ سکیں یا ان کے عمل کی برابری کر سکیں۔ آج لوگ فٹافٹ تقریر کر دیتے ہیں، وہ حسین کا طریقہ اپناؤ، وہ حسین جیسے بننے کی کوشش کرو، وہ حسینی بننے کی کوشش کرو۔ میں ان علماء کو یا ان لوگوں کے چہرے دیکھتا رہتا ہوں، یار کس طرح اتنی بڑی بات کر گئے، نہ کوئی حسینی بن سکتا ہے اور نہ کوئی حسینی ہو سکتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، گھر والے کھلانے پہنے نے، گھر والے قربان کرنے پڑتے ہیں، اور کون گھر والوں کو قربان کرتا ہے؟ یہاں تو گھر والوں کی خاطر بہت کچھ الٹے کام کر لیتے ہیں لوگ۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں حسین سے سچا پیار کرنے والے ہو جاؤ۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ حسینی کردار ادا کرنا تو بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ بات کرنی آسان ہے لیکن سچی بات ہے، نہ ہم کربلا کی بات سوچ سکتے ہیں، نہ کربلا کی دھوپ ہم سہ سکتے ہیں۔ ذرا سی بجلی گئی، میرے علامہ صاحب نے کہا یار پنکھے بند کر دو۔ آپ اندازہ لگائیں ہماری حالت یہ تھی، سپیکر بند ہو جائے، پنکھے بند نہیں ہونے چاہیے۔ ہم دھوپ میں بیٹھ کے تقریر کیسے سنیں گے؟ جو مسجد کے اندر پنکھا بند ہو تو ہماری برداشت سے باہر ہے۔ اس لیے میں بھی بے عمل ہوں، آپ بھی بے عمل ہو، لیکن اتنا بات علامہ اقبال کی زبان میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں حوصلے کی۔ آپ ذرا اس شعر کو سنیے گا اور پھر جس کو پسند آئے صرف وہ بندہ بولے گا سبحان اللہ۔ اے کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند کیوں نہ اپنی عاجزی پہ ناز کرے۔ کوئی یہ پوچھے کہ تیرا کیا بگڑتا ہے اے واعظ، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، ہم ہیں بے عمل، اپنے بے عمل ہونے کا احساس بھی رکھنا چاہیے۔ ہم ہیں بے عمل لیکن شکر خدا کا بے عمل ہیں، کھوٹے ہیں، ناقص ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن اتنا یقین ہے جس حسین کی نسبت میں پروئے ہوئے ہیں وہ حسین بڑا سچا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اگر اصحاب کہف کے اولیاء اللہ کی نسبت ایک کتے کے کام آ گئی اور وہ کتا انسانوں جیسا اجر پا گیا، یار اس کی تلاوت قاری کر رہا ہے، حافظ اس آیت کو چھوڑ دے جس میں اس کتے کا ذکر ہے تو حافظ کا حفظ نامکمل ہے، مفسر اگر تفسیر چھوڑ دے اس کی تفسیر نامکمل ہے، قیامت تک کے لیے وہ کتا ناگزیر ہو گیا، کتا ضرورت بن گیا، کتا قرآن کی آیت بن گیا۔ کیوں بابا؟ اس لیے کہ اس نے اصحاب کہف اپنے دور کے سچوں کے ساتھ نسبت اختیار کر لی، اگرچہ وہ نجس تھا، اگرچہ وہ ناپاک تھا، اگرچہ وہ جانور تھا، اگر اس نے اپنے دور کے سچوں کے ساتھ نسبت اختیار کر لی، اس کتے کا مقدر سمجھ لیا ہے۔ ارے بابا ہم بھی سگانے مدینہ سے ہی، مگر ہم نے بھی اپنے دور کے اصحاب کہف سے کروڑ درجے اونچے امام حسین کے ساتھ نسبت اور غلامی کا پٹا جوڑ لیا۔ رسول اللہ یا حسین۔ اچھا، مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور آپ بتاؤ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا آج سنا رہا ہوں کل دکھا دوں گا۔ اوے غور کرو، مولا علی نے کیا فرمایا؟ آج سنا رہا ہوں کل دکھا دوں گا۔ مجھے نہیں آواز آئی آپ کی؟ آج سنا رہا ہوں کل، آج سنا رہا ہوں کل، حضور سنا دیجئے نا۔ فرمایا جب اللہ کی محبت میں تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس تکلیف کا احساس نہ ہو، یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بولو اے سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت میں تکلیف ہو رہی ہو، تکلیف آ رہی ہو، پر جس پر تکلیف آ رہی ہے اسے تکلیف کا احساس نہ ہو، تو یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سننے والے سن گئے،
اب دیکھتے رہے کہ کل دکھائیں گے کیا. رات کو جنگ لگ گئی اور دشمن کا حملہ ہوا. دشمن کا تیر مولا علی کے پاؤں میں لگ گیا. ساری رات کوشش کی کہ یہ تیر نکل جائے. تیر کا پھالا علی کی ہڈیوں میں گھس گیا اور کھینچتے تھے تو درد ہوا, نہیں نکل رہا تھا. نماز فجر کا وقت ہوا. مولا علی پاک نے تیمم فرمایا. تیمم فرما کے نماز کی نیت کر لی. جب مولا علی نے نماز کی نیت کی, حسن و حسین ساتھ لگے. وہ لوگ ساتھ لگے جنہوں نے سنا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے زور لگایا, ہڈی بھی پاؤں کی ٹوٹ گئی, اندر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا, تیر باہر نکل آیا. مولا علی نے سی بھی نہیں کی. وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے تھے. نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے چلے جا رہے تھے. دونوں رکعتیں مکمل ہو گئیں. سلام پھیرا. انہوں نے کہا یا علی ہم نے تیر نکال لیا ہے. فرمایا میں نے تمہیں کل بولا تھا, آج سنا رہا ہوں, کل دکھا دوں گا. رب کی محبت میں کھڑا تھا, نماز پڑھ رہا تھا. مجھے اپنے یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. دین است حسین, دین حسین ہے. آج ہمیں جب کوئی مثال دے گا تو ہمیں کوئی مثال اس مثال جیسی نہیں بنتی جو مثال حسین کی مثال بنتی ہے. بولو سبحان اللہ. ہر مثال حسین کی مثال سے نیچے ہے. حسین ہر مثال میں آگے ہے. حسین ہمارے دین کا حصہ ہے. حسین ہمارا ایمان ہے. حسین ہمارا اسلام ہے. حسین ہمارے کلمے کی جان ہے. اور ہماری یہ بات میری نہیں ہے, ہمیں وہ اجمیر شریف کے اندر 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا, 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری یہ آواز دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دین پناہ ہست حسین, سردار نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اس کو اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا حسن, یا حسین. زور سے بولو, یا حسن, یا حسین. ماشاءاللہ. اب میں ایک شعر سناتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. مجھے بہت ساری گفتگو کرنی تھی لیکن مہمانوں کی آرام کی خاطر اور اپنی گفتگو کو ان کی گفتگو پر قربان کرتے ہوئے بس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات ضرور کروں گا. آپ کے ایک تعلیق ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمیں امام حسین کو خوشخطی سکھائی تھی. ان کا مزار مبارک باولپور پاکستان میں ہے. ہم خوش نصیب ہیں. حضرت امام حسین نے حدیث کا علم باقاعدہ صحابہ اکرام سے سیکھا بھی ہے, تفسیر کا علم سیکھا ہے, مسجد نبوی کے اندر پھر پڑھانا شروع کیا. امام حسین مسجد نبوی میں پڑھانے والوں میں بھی سب سے عظیم لوگ تھے. آپ کے حلقہ درس میں ہزاروں لوگ بیٹھتے تھے اور حدیث سنتے تھے. نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں کو پڑھاتے تھے آپ. امام حسین ایک عظیم محدث بھی تھے, ایک مفسر قرآن بھی تھے, اس کے ساتھ زاہد عظیم بھی تھے. 25 حج پیدل امام حسین نے فرمائے. پیدل حج 25 حضرت امام حسین نے ادا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور امام حسین حج پہ جا رہے تھے. رستے میں میرے خوراک کی اور جس اونٹ پر جس سواری پر میرا کھانا لدا ہوا تھا وہ اونٹ گم گیا. میں سخت پریشان ہو گیا, بھوک بھی لگ گئی, پیاس بھی لگ گئی. میں اس حالت میں امام حسین کے پاس حاضر ہوا. سنو اے, اور جو حسینی ہے وہ سنے ہوئے, ہم اس حسین کا ذکر کر رہے ہیں جس حسین کو اللہ نے اختیارات بڑے عطا کر رکھے تھے. اختیار ہونے کے باوجود اللہ کی رضا پہ راضی رہے, اس کو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. سنو,
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس حج کے سفر میں میرا کھانا پینا میرا سامان گم گیا، میں پیاسا ہو گیا، بھوکا ہو گیا، اور میں امام حسین کے پاس آیا، میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے وارث، اے رسول اللہ کے شہزادے، اگرچہ میں بھی رسول اللہ کے چاچے کا بیٹا ہوں، پر جو مقام و مرتبہ حضور کے ساتھ آپ کو حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں، میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، آپ عمر میں چھوٹے ہیں، مگر درجے میں اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مجھے بھوک سخت لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور مجھے عطا فرماؤ، کرم فرماؤ، میری بھوک بھی دور ہو، میری پیاس بھی دور ہو۔ امام حسین نے فرمایا بیٹھ جاؤ، فرمایا میں بیٹھ گیا، امام حسین نے زمین پر ایسے کنکریوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جھولی کرو، میں نے جھولی کی، امام حسین نے کنکریاں اٹھا کر میری جھولی میں ڈالی، وہ میری جھولی میں آ کر کھجوریں بن گئی، تازہ کھجوریں، بہترین کھجوریں بن گئی، اور میں نے ان کو کھایا، میں خوب کھا چکا تھا، پیاس لگی، امام حسین نے زور سے ریت پہ پانی ہاتھ مارا، اس میں سے پانی کا چشمہ نکل آیا، مجھے پانی پلایا۔ اور جو حج کے سفر کے درمیان دوسروں کی پیاس بجھا رہا ہے، دوسروں کے لیے چشمے ہاتھ مار کے نکال رہا ہے، وہ مٹی اور ریت کے ذروں کو کھجوریں بنا رہا ہے، اس حسین پہ جب اپنی باری آئی تو اس نے ایک ہی لفظ بولا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت غوث اعظم نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ فرماتے ہیں قبل القضاء، جس وقت خدا کا فیصلہ چل رہا ہو، بندے کے پاس اختیار ہو پر اختیار کے باوجود اس اختیار کو استعمال نہ کرے۔ امام حسین کے پاس اختیار تھا، ایک اشارہ کرتے سارے یزیدیوں کی گردنیں اڑ جاتی، آپ اشارہ کرتے زمین سے چشمے ابل جاتے، آپ اشارہ کرتے صحرا کی ریت کھجوروں میں بدل جاتی، گھر والوں کی بھوک بھی دور کر سکتے تھے، پیاس بھی دور کر سکتے تھے، دشمنوں کا مقابلہ ایک لاٹھی سے کر سکتے تھے۔ آپ مجھے کہو گے پیر صاحب یہ آپ کا عقیدت کا جوش بول رہا ہے، کوئی اس پر کوئی سند کوئی واقعہ ہی سنا دو۔ جی ہاں، پاکستان کے اندر لوہاری گیٹ لاہور میں ایک بزرگ سوئے ہوئے ہیں جو امام حسین کی اولاد میں 1000 سال بعد آئے تھے، ان کا نام ہے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ، آج کل ان کو شاہ محمد غوث لاہوری کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے محدث تھے، ڈاکٹر سیدہ طیبہ گیلانی پشاور یونیورسٹی کی، انہوں نے ان کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی لکھا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر قبلہ ابو الخیر زبیر صاحب ان کا ادارہ ہے، اس میں تو لوگوں کو یہ ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ الازہر تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے اپنے صاحبزادے ماشاءاللہ ڈاکٹر عمیر صاحب بڑے لائق و فائق آدمی، محبت والوں، پیار والوں، حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ 1000 سال بعد آئے۔ مجھے یہ بات آپ کے دماغوں میں بار بار دہرانی ہے، مجھ سے بات کرو، امام حسین کی اولاد میں آئے اور کتنے سال بعد آئے؟ اوے خدا دا واسطہ نے بولو اے، کتنے سال بعد؟ بولو 1000 سال بعد۔ کتنے بعد؟ 1000 سال بعد ہے۔ اور شاہ محمد غوث گوالیاری، گوالیار کا راجہ ان سے ناراض ہو گیا، ان کو کہا چلو بچوں کو نکالو اور یہاں سے لاہور چلے جاؤ، ان کو نکالا، در بدر کیا اور وہاں سے لاہور بدر کر دیا۔ جب یہ وہاں سے نکل کر جنگلوں میں آئے، ادھر لاہور کی طرف آ رہے تھے، تو ہندوؤں نے سوچا، ہندوؤں کے ڈاکوؤں نے سوچا، غنڈوں نے سوچا راجہ تو ناراض ہے، ان کو اگر ہم لوٹ لیں گے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چنانچہ بولتے ہیں 150 ڈاکوؤں نے یا 60-70 ڈاکوؤں نے ان پہ حملہ کر دیا اور ان کا ہر چیز مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا، سب کچھ لوٹنا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب چپ کر کے برداشت کرتے رہے۔ شاہ صاحب چاہ رہے تھے کہ میں مقام رضا پہ رہوں، ٹھیک ہے میرے حسین نے اگر مقام رضا پہ ثابت قدمی دکھائی، میں بھی ثابت قدمی دکھاتا ہوں۔ لیکن ہوا یوں کہ آپ جس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے اس پہ آپ کی ایک نواسی بیٹھی ہوئی تھی 9 سال کی، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، سونے کے گوشوارے پڑے ہوئے تھے، سونے کے رنگ پڑے ہوئے تھے۔ وہ ڈاکو لوٹتے لوٹتے آئے اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے، مریدوں کو چھرے لگ گئے، مرید مر گئے۔ حضرت شاہ صاحب شاہ محمد غوث گوالیاری دیکھتے رہے، آپ کے رشتہ دار مر گئے، چاچے مامے مر گئے، آپ کے مریدین مر گئے، لاشیں تڑپ رہی ہیں، آپ کو پرواہ کوئی نہیں ہو رہی۔
آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، قرآن مجید تھا پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے، میرا سارا کنبہ لٹ رہا ہے، ایک کربلا کے بعد دوسری کربلا ہو رہی ہے لاہور کے رستے میں، ہندو ڈاکو لوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ شاہ صاحب صبر 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 سے کام لیے جا رہے ہیں، توکل سے کام لیے جا رہے ہیں، رضا پہ اپنے آپ کو ثابت قدم کیے جا رہے ہیں، کرتے 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 وہ ڈاکو ایک آیا، اس نے جیسی اس بچی کو تماچا مارا اور اس کے کان میں سے زور کے ساتھ وہ بالی کھینچی، بچی کا کان چرا، بچی نے چیخ ماری۔ شاہ صاحب صبر سے برداشت نہ کر سکے، شاہ صاحب کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، شاہ محمد غوث گوالیاری نے یوں ایک لاٹھی اٹھائی، فرمایا قاتلہم اللہ، جیسے ہی شاہ صاحب نے لاٹھی گھمائی 160 ہندوؤں کے سر کٹ کے گر گئے اور جتنے اپنے مر چکے تھے وہ سارے زندہ ہو گئے۔ ایسا ایسا نہ بولنا، گھر اونچی آواز میں بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ مرزا انجینئر کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، مرزا انجینئر کے فالوور نہیں ہیں، یہ میرے سامنے حضور کے عاشق ہیں، امام حسین کے عاشق ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن لوگوں کو جب تک ہر چیز عقل کے ساتھ نظر آئے گا سبحان اللہ نہیں بولیں گے، نہ ہم یؤمنون بالغیب والے لوگ ہیں۔ سنو اور سارے محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے بتاؤ جب ان کا پہلا بندہ مرا تھا، بندے اپنے کو مرنے سے بچانے کے لیے اور دشمنوں کی سر کاٹنے کا اختیار شاہ صاحب کے پاس پہلے سے تھا کہ نہیں تھا، مگر انہوں نے اختیار استعمال نہیں کیا، وہ اختیار استعمال نہیں کیا، مگر اپنی 9 سال کی بچی کا بے چین ہو کے رونا شاہ صاحب برداشت نہ کر سکے اور اس مقام سے گر گئے، اور آپ نے اپنی لاٹھی استعمال کی، اپنا اختیار استعمال کر دیا۔ حسین کے پاس اختیارات تھے اور حسین کا صبر آزمانے کے لیے علی اکبر کا لاشا سامنے آ گیا، قاسم کا لاشا سامنے آ گیا، اونا محمد کا لاشا سامنے آ گیا، گھر والوں کا لاشا سامنے آ گیا، پورا گھر کا در سباؤ کے سامنے آ گیا۔ حسین اپنے مقام سے ڈگمگائے نہیں، حتیٰ کہ ننھا علی اصغر آپ کی اپنی گود مبارک کے اندر شہید ہو گیا، مگر وہ تو شہید ہو گیا، حسین اپنے مقام پر قائم ہو کر بتا گئے کہ دین است حسین، دین بنا حسین، کل بھی دین حسین تھا اور آج بھی دین حسین ہی حسین۔ مجھے بتاؤ اختیار ہے کہ اپنے دشمنوں کو مار سکتا ہے، اپنے دوستوں کو زندہ کر سکتا ہے، سوچو حسین کے پاس کتنا بڑا اختیار ہوگا۔ اختیار رکھتے ہوئے اختیار استعمال نہ کیا، ترک الاختیار قبل القضاء، مقام رضا کے منزل کو پا کر حسین نے بتا دیا دین است حسین۔ جس مقام پہ بڑے بڑے نہ استقلال دکھا سکیں گے، حسین اس مقام پہ بھی کھڑا ہو کر دکھا گیا ہے۔ لوگوں آسان دین پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، مشکل دین پر عمل کرنا حسین کا کام ہے۔